बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं रमज़ान बाज़ारों में, जहां पर सीएम पंजाब की तरफ से दावे किए जा रहे थे अवाम को रिलीफ देने के। ये दावे जो हैं एक दफ़ा फिर से वफा नहीं हुए। चीनी नायाब हो गई है। अवाम को खाने पीने के लिए जहाँ पर जान के लाले पड़े हुए हैं, चीज़ें दस्तयाब नहीं है, फ्रूट खाने के लिए अवाम इस माह मुक़द्दस में तरस रहे हैं, तो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर अफ्तार डिनर के नाम पे जो अवाम का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में जो डिशेस बनाई जाती हैं, मुर्ग मुसल्लन उड़ाए जा रहे हैं, और जो जिस तरह से अयाशी की जा रही है, अवाम के पैसे को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, अवाम बेचारे रुल रहे हैं। 1 किलो चीनी लेने के लिए मॉडल रमज़ान रिलीफ बाज़ारों के अंदर शनाख्ती कार्ड मांगे जा रहे हैं। अवाम कतारों में लगे हुए हैं, और कतारों में लगने के बाद रोज़े की हालत में रोज़ादार कहते हैं कि उनसे शनाख्ती कार्ड मांगे जाते हैं, और शनाख्ती कार्ड देते हैं तो उनको 1 किलो चीनी दी जाती है। अवाम क्या दुहाइयाँ दे रहे हैं, आज के इस व्लॉग में कुछ इस पे बात करेंगे नाज़रीन ग्रामी। और दूसरी जानिब बड़ी खबर यह है कि FIA इमिग्रेशन हुकाम ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई की है, और इस कार्रवाई के दौरान वहाँ पर 3 रुकनी अभी मुनज़्ज़म गिरोह पकड़ा गया है, जो कि पाकिस्तानी नौजवान लड़कियाँ, गरीब घरानों की ये पढ़ी लिखी लड़कियाँ, जिनको कि स्मगल किया जाता है चीन, और चीन ले जाकर के इन लड़कियों से क्या काम करवाया जाता है। ये 3 रुकनी गिरोह के जो इंकशाफात और अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन में जो हक़ाइक़, होशरुबा हक़ाइक़ सामने आया है, आज इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर। नाज़रीन ग्रामी, पहले तो बड़ी खबर की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। उनकी जानिब से कार्रवाई करते हुए इस्लामाबाद से बेसिकली लड़कियों को स्मगल करने वाला, लड़कियों को चीन स्मगल किया जा रहा था एक गिरोह, एक मुनज़्ज़म गिरोह पकड़ा गया है। इस गिरोह के अभी इब्तदाई जो है ये मरहला है। 3 रुकनी ये गिरोह है जो कि पकड़ा गया है, और इस 3 रुकनी गिरोह में यानी कि 3 पाकिस्तानी बाशिंदे हैं। बाकी ये नेटवर्क जो है ये बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। इसकी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगी। किस तरह से जो मासूम सादा लोग और गरीब घराने हैं पाकिस्तान की फैमिलीज़ के, उनकी बच्चियों को, उनकी जो खूबसूरत और नौजवान बच्चियाँ होती हैं, थोड़ी पढ़ी लिखी भी होती हैं, उनको टारगेट किया जाता है। अब बेसिकली गरीब घरान को टारगेट किया जाता है इस मुनज़्ज़म गिरोह की तरफ से, और ये पूरा एक नेटवर्क है। ये उन घरों को अप्रोच करते हैं, उनके वालिदैन के पास जाते हैं, माओं को ख़ास तौर पे बुलाया जाता है, उनको पैसों का लालच, पैसों की तरफ ही आते हैं। इसकी भी तफसीलात हैं जो अब तक की इन्वेस्टिगेशंस में बातें सामने आई हैं। बेसिकली बच्चियाँ चूँकि गैर शादीशुदा होती हैं, जवान, खूबसूरत और जो थोड़ी पढ़ी लिखी भी होती हैं, उन घरों में वो जाते हैं, और ये कहा जाता है जी कि हम आपकी बच्चियों का अच्छे घरानों में ना सिर्फ उनकी बैरून मुल्क शादी करेंगे, बल्कि वहाँ ले जा कर के शादी के बाद निकाह करेंगे। निकाह करके इन बच्चियों को लेके जाया जाएगा चीन, और चीन में जाके इन बच्चियों को आला तालीम दिलवाएंगे। आला तालीम के साथ साथ इनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। मतलब सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए जाते हैं वालिदैन को, और वालिदैन बेचारे, आपको बताइए इस वक्त पाकिस्तान में जो ज़िंदगी है एक मिडिल क्लास फैमिली की, लोअर मिडिल क्लास गरीब मतवस्त घराने के जो लोग हैं, वो किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। खैर, माएँ जो हैं उनको बहलाया जाता है, उनको वरगुलाया जाता है कि हम आपकी बच्ची को लेकर के जाएंगे, निकाह होगा बाकायदा, और ये कोई बहुत बड़ी शादी की सेरेमनी नहीं इसमें होती। 3 रुकनी गिरोह जो पकड़ा गया है उसमें 3 मुल्जिमान जो अभी सामने आया है, उसमें यूसुफ है, अब्दुर्रहमान है और नौमान नामी, ये 3 बंदे पकड़े गए हैं। FIA इमिग्रेशन हुकाम ने इनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पकड़ा, और इनके पास लड़कियां भी थीं जिनको कि स्मगल किया जा रहा था। एक मुतासरा लड़की थी इनके साथ, उस मुतासरा लड़की को भी अभी वक्ती तौर पर अपनी हिरासत में रखा गया है। FIA की जानिब से उससे जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, वो मुतासरा लड़की का नाम जो है वो मैं नहीं ले रही, उसको हिडन रखा जाएगा। ज़ाहिर है बच्ची की वालिदैन है तो मजबूर होकर अपनी बच्ची जो है उसको उनके हवाले किया है, निकाह किया, और फिर बच्ची दी कि बच्ची को वहाँ लेके जाएंगे, उसको पढ़ाएं लिखाएंगे। उसका ये जो 3 रुकनी गिरोह है, इसने जो बच्ची अभी जो हिरासत में है, इसकी माँ के साथ 10 लाख रुपए की रकम का ये लेन देन का मामला है। उसको लालच दिया गया कि भाई क्योंकि रकम, पैसे भी दिए जाते हैं कि भाई हम 10 लाख रुपया आपको देंगे। अभी उसको बाय हैंड कैश जो है एडवांस में उसको 1.5 लाख रुपया दिया कि ये आप पकड़े, और बाकी जो है आपकी बच्ची जब चीन पहुंच जाएगी, शादी निकाह होता है, निकाह की सेरेमनी रखी जाती है, फिर चीन पहुंच के आपकी बच्ची जो है वो बाकी की रकम जो है वो आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी, और बच्ची को वहाँ पे आला तालीम भी दिलवाई जाएगी। ये भी कहा गया वालिदा से। अच्छा जी, ये उस लड़की की माँ ने, उस लड़की ने ये इंकशाफ किए हैं तमाम तर, जो अब भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो मैं आप तक इत्तलात पहुँचा रही हूँ।
یہ جو تینوں ہیں نعمان، یوسف اور عبدالرحمن، یہ جی ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے پاکستان کے اندر رہ کر کے، اور ان کا رابطہ ہوتا ہے چین میں موجود ایجنٹ کے ساتھ. اور وہ جو چین میں وہ جو اب ایجنٹ ہے جو ان تینوں نے بتایا جس کے بارے میں، اس کا نام پاؤل ہے. پاؤل کیا کرتا ہے جی، پھر وہ پاکستان کے اندر وہ چائنا کا جو بندہ ہے، چینی بندہ ڈھونڈتا ہے. وہ چینی بندہ جو ہے وہ پھر پاکستانیوں کا جو پورا ایک گروہ ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جس میں عورتوں کا بھی، اس گینگ کے اندر عورتوں کی بھی بڑی تعداد ہے. وہ عورتیں وہ پاکستانی جو گروہ ہے یہ سارے مل کے، اور وہ پاؤل جو ہے وہ پاکستان کے اندر وہ جو چینی اس کا بندہ ہوتا ہے، وہ چینی باشندہ اس کا، پاکستانی لوگ اور یہ عورتیں مل کے ان گھروں میں جاتی ہیں. پہلے تو سارا ڈیٹا جو ہے وہ پاؤل کو فراہم کیا جاتا ہے. یہ تینوں جو ہیں پاکستانی جو کہ پاؤل کے ایجنٹس ہیں جو کہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، تینوں تمام تر ڈیٹا اکٹھا کر کے پاؤل کو دیتے ہیں. پاؤل پھر اپنا بندہ ہائر کرتا ہے. وہ بندہ جو ہے وہ ڈیٹا، وہ تمام تر انفارمیشن کہ کس گھر میں، کون سے علاقے کے فلاں گھر میں کس عمر کی بچی ہے، کماری بچی اور جوان بچی ہے، خوبصورت بھی ہے، اس کے گھر تک وہ پھر وہ ماں بن کے جاتی ہے. وہ خواتین جو ہیں وہ مائیں بن کے جاتی ہیں. رشتہ لے کر کے وہاں جا کر ان کو نہ صرف یہ تسلی دی جاتی ہے کہ آپ کے بچی کا مستقبل سیکیور ہو جائے گا، مستقبل اس کا جو ہے محفوظ ہو جائے گا، بلکہ آپ کے حالات بھی ہم بہتر کر دیں گے. اور وہ حالات بہتر کرنے کا جھانسا جو دیا جاتا ہے، اس میں وہ جو وقتی طور پہ ایک نکاح کی سیریمنی ہوتی ہے، اس نکاح کا سارا خرچہ یہ اٹھاتے ہیں. اور پھر جو اماؤنٹ کا جو جھانسا دیا جاتا ہے، اس میں کچھ جو رقم ہے وہ ایڈوانس میں بھی ان کے ہاتھ پہ رکھ دی جاتی ہے. تسی پڑھو تو باقی کی آپ کے اکاؤنٹ میں بعد میں ٹرانسفر کریں گے. ناظرین گرامی، بڑے خوش شبہ انکشافات ہیں. یہ جو بچیاں بیچاری معصوم غریب گھرانوں کی یہ لے کر کے جاتے ہیں وہاں پہ، پھر وہاں جا کر ان سے ناجائز کام کروائے جاتے ہیں، ان کو غلط کاموں پر لگایا جاتا ہے. پھر وہاں پر ان کو دیگر جو ممالک ہیں چین سے، وہاں بھی ان کو اسمگل کیا جاتا ہے. یہ اب تک کی تمام جو اطلاعات تھیں جو اب تک سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں، اور یہ انتہائی دہلا دینے والے انکشافات ہیں کہ لڑکیوں کی اسمگلنگ جو ہے پاکستان سے، نوجوان خوبصورت غریب گھرانوں کی جو بچیاں ہیں ان کو کس طرح سے اسمگل کیا جا رہا ہے. دوسری بڑی خبر ناظرین گرامی، آپ کو پتہ ہی ہے کل پارلیمانی سال مکمل، نئے پارلیمانی سال کا آغاز ہوا، اور صدر مملکت نے اس پارلیمانی جو مشترکہ اجلاس تھا اس میں انہوں نے خطاب بھی کیا. اپوزیشن نے کافی کل تگڑا ان کو ٹف ٹائم دیا ہے، اور اپوزیشن نے خوب اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. بیسیکلی یہ جو جعلی حکومت ہے، یہ اپنی جعلی کارکردگی ایک سالہ انہوں نے کل جو ہے وہ سامنے رکھی عوام کے، اور اس پہ انہوں نے بڑے جو ہیں وہ اب باتیں کی اور دعوے کیے. اور آصف علی زرداری صاحب کا جو ہے بطور صدر پاکستان یہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس تھا، اس میں ان کا 8واں خطاب تھا کل. اور اس خطاب کے دوران جب اپوزیشن کی طرف سے کل جو تمام تر صورتحال رہی، اس میں جو نعرے لگائے جاتے رہے، کہا جاتا رہا مریم کے پاپا چور ہیں، مریم کے پاپا چور ہیں، تو آصف علی زرداری صاحب کا وہ جو ہے وہ جو ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی نا، وہ جو ان کے اوپر چہرے کے اوپر جس طرح سے مسکراتے تھے، یہ جو نعرہ لگایا جاتا تھا مریم کے پاپا چور ہیں، حساب دو، جب یہ نعرہ لگتا تھا تو مسکراتے تھے. اور یہ مسکرانا ان کا جو ہے پورا اس وقت جو ہے نا اس ویڈیو کو ہر جگہ پہ دکھایا جا رہا ہے اور بار بار دکھایا جا رہا ہے یہ. اور پھر جو کل تمام تر صورتحال رہی، اس صورتحال میں ظاہر ہے اپوزیشن میں جو ان کا خطاب تھا ان کو آرام سے تو کرنے نہیں دینا تھا جو بھی صورتحال رہی. ہاں، آرمی چیف جو ہے وہ کل نہیں پہنچے. ان کو پتہ تھا کہ جن کو لائے ہیں، جن کو لایا گیا ہے، ایک سال کے اندر وہ کچھ بھی نہیں کر سکے سوائے داموں کے، وعدوں کے، کنایوں کے، باتوں کے، ٹی وی اشتہارات کے، اپنی پبلسٹی کرنے کے، اخبارات کے ذریعے، بل بورڈز کے ذریعے، سائن بورڈز کے ذریعے، خاص طور پہ سی این صاحبہ جو ہیں. اور وہی ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ماہ مقدس ہے رمضان مبارک، اور کل افطار ڈنر، جس طرح سے وزیر اعظم ہاؤس میں افطار ڈنر کے نام پہ، افطار پارٹیوں کے نام پہ عوام کا پیسہ اڑایا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے. جس طرح سے وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں ڈشز بنائی جاتی ہیں، اور افطار ڈنر کے نام پہ، افطار پارٹی کے نام پہ عوام کے پیسے کو برباد کر رہے ہیں. اور دوسری طرف عوام جو ہے وہ بیچارے کھجل خوار ہو رہے ہیں. عوام کے پاس کھانے پینے کی اس ماہ مقدس میں اشیاء نہیں ہیں، عوام پریشان ہے. عوام مہنگائی سے اس قدر نڈھال ہیں کہ عوام کو اب کھانے کو فروٹ تک نہیں مل رہا ہے. اور چینی
جو ہے وہ مارکیٹ میں اب وہ نایاب ہو چکی ہے، چینی نہیں دستیاب ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ رمضان مبارک کے جو پہلے 10 دن ہیں، یہ چینی کی جو فی کلو قیمت ہے اس میں جو ہوش با اضافہ ہوا ہے۔ مارکیٹ میں اس وقت چینی سستے رمضان بازار جو کہ سی ایم صاحبہ کی طرف سے لگائے گئے ہیں، مریم بی بی کی طرف سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا، اس میں ان سستے بازاروں میں 180 روپے فی کلو چینی دی جا رہی ہے اس وقت۔ اور وہ بھی جب لوگ لینے کے لیے جاتے ہیں تو روزے کی حالت میں روزہ دار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ۔ شناختی کارڈ دکھاتے ہیں تو ان کو 1 کلو چینی دی جاتی ہے، اور لوگ رو رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں، بددعائیں دے رہے ہیں اس جعلی حکومت کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1 کلو چینی دی جاتی ہے، اور 1 کلو چینی سے ہمارا جو کنبہ ہوتا ہے، ہمارے گھر کے جو افراد ہوتے ہیں، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہمارا 2 دن بھی گزارا نہیں ہوتا ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ شناختی کارڈ دکھاؤ تو ہی تم لوگ کو چینی دی جائے گی۔ دوسری طرف یہ جو ماڈل ریڈی منصوبہ جو ہے یہ بھی کرپشن کی نظر ہو گیا ہے ناظرین گرامی، جو کہ ریڈیاں دی گئی تھیں، اور اس پہ بھی عوام نے جس طرح سے لوگوں نے دہائیاں دی تھیں، لوگوں کی دکانیں، لوگوں کو جس طرح سے پریشان کیا گیا تھا، اور ان کو یہ جو ماڈل ریڈیاں دی گئی ہیں اس میں 1-2 لوگوں سے ظاہر ہے ہمارا بھی آنا جانا ہوتا ہے مارکیٹ میں، تو جب ریڈی بانوں سے بات ہوتی ہے تو بیچارے پہلے تو کھل کے بات ہی نہیں کرتے ہیں ڈر کے مارے، اور اگر کوئی بتاتا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ان سے رقم کہیں نہ کہیں وصول کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ جو ماڈل ریڈیاں دی گئی ہیں ماڈل بازاروں کے اندر سی ایم صاحبہ کی طرف سے، وہ بھی اپنے منظور نظر لوگوں کو جو ٹھیکہ دیا گیا تھا، اب وہ ٹھیکہ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، اور یہ کرپشن قومی خزانے کو 50 ملین روپے کا ٹیکہ لگا ہے، اور یہ ابھی ابتدائی مرحلہ ہے، ابھی ابتدائی اطلاعات ہیں، ابھی ایک اسکینڈل ہے جو سامنے آیا ہے جس میں کہ 50 ملین روپے کا کہا جا رہا ہے، کیونکہ منظور نظر لوگوں کو انہوں نے نوازنا ہوتا ہے نا، یہ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے منصوبے شروع کرتے ہیں، پھر وہ منصوبے جو ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، اور وہ کرپشن جو ہے وہ قومی خزانے سے، وہ عوام کا جو پیسہ ہے اس طرح سے برباد ہوتا ہے۔ تو چینی اس وقت نایاب ہے، مارکیٹ میں نہیں ہے، لوگ رول رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، اور دوسری جانب وزیر اعظم ہاؤس کے اندر آئے روز افطار پارٹی کے نام پر جس طرح سے عوام کا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے، یقیناً یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اور پارلیمانی سال نیا جس کا آغاز ہوا اس میں جس طرح سے یہ وعدے کنائے کر رہے تھے، اور بڑا جیسے انہوں نے کوئی قلعہ فتح کر لیا اور عوام کو پتہ نہیں کیا ریلیف دے رہے ہیں، اور جس طرح سے صدر مملکت نے جو خطاب تو خیر وہ سننے ہی نہیں دیا اپوزیشن ٹھیک طرح سے، لیکن یہ تمام تر صورتحال جو رہی کل کے اس اجلاس میں، اور آرمی چیف کا وہاں پر نہ پہنچنا تمام تر حالات کی بخوبی عکاسی کرتا ہے۔ تو آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔